علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 دسمبر بروز منگل بعد نماز فجر 2021 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے کچھ فون آئے پٹھانوں کے، وہ کہہ رہے تھے کہ پنجابی میں آپ صبح کا درس دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ایسا کیا کریں کہ صبح بھی اردو بولا کریں۔ تو میں نے کہا بھی چلو میرے بھائیوں کو سمجھ آ جاتی ہے اردو، آپ کی خاطر ہم اردو کر لیتے ہیں۔ آج 5ویں قسط ہے، نماز عاشقانہ عبادت ہے، اس عنوان پر، اور آج اس کا ذیلی عنوان ہے کہ نماز میں خشوع خضوع کس طرح پیدا ہو۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خشوع کہتے ہیں کہ اوپر والے بدن میں سکون ہو، اوپر والے بدن میں کہ کوئی ایسی ظاہری حرکت نہ کریں جو نماز کے خلاف ہے، نہ کانوں میں کھجلیاں کریں، نہ نماز میں ادھر ادھر دیکھیں، نہ نماز میں کوئی اور خضوع کہتے ہیں اندر کو سنبھالنا۔ بولیے اندر کو، کہ دل بھی ذرا سکون میں ہو، جیسے جسم نماز کی طرف ہے تو دل بھی، بولیے بھائی، نماز میں ہو۔ اگر ہم اوپر سے رکوع کر رہے ہیں تو دل میں رکوع میں ہو، اگر ہم اوپر سے سجدے میں ہیں تو بولیے دل بھی، بھائی بولتے نہیں آپ سارے، دل بھی سجدے میں ہو۔ ہم جب اوپر سے کہیں اللہ اکبر تو دل بھی کہے اللہ اکبر۔ اب جب ہم کہیں سمی اللہ لمن حمیدہ تو دل سے بھی یہی نکلنا چاہیے۔ تو یہ ہے خضوع۔ اب قرآن فرما رہا ہے سورہ المومنون آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ دنیا میں قانون کیا ہے؟ یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ پر نماز کے آنے سے پہلے اللہ کہتا ہے نمازی تو جو اذان سن کے گھر سے نکلا نا تو یہ ہو گیا، بولو یہ کیا؟ قد افلح، تو کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں ہو گیا، ہوئے گا نہیں، ہو گیا، کیونکہ نماز تو پہلے ہی قبول ہے۔ جب نماز قبول ہے تو پھر تیرا ہر قدم قبول ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، بہت سست ہوتے ہو یار۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پر یہ ملے گا ان ایمان والوں نے، ان کو جنہوں نے نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا کر لی۔ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا پہلا طریقہ اور اصول یہ ہے کہ نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ بولیے نماز کے مسائل، کہ میں اگر ادھر ادھر دیکھوں تو نماز پہ کیا اثر پڑے گا یہ پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی جو میں ہاتھ صحیح نہیں باندھ رہا اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا پتہ ہونا چاہیے۔ اور میں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا یا مجھے صحیح نہیں آ رہی تو اس کا میرے نماز پر کیا اثر پڑے گا۔ اور میں الحمدللہ رب العالمین میں الحمد کی بجائے الحمد پڑھ رہا ہوں تو نماز تو ہوگی نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں ہو جائے گی، تو آپ کی دھکا زوری تھوڑی چلنی ہے، یہاں تو اللہ اور اس کے رسول کا اصول چلنا ہے، اس میں یہ نماز نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 60 سال سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ شکر ہے ہم نہیں تھے، ہم نے کہنا تو بڑی سختی کر دی آپ نے۔ فرمایا 60 سال سے پڑھ رہا ہے اور ایک بھی قبول نہیں۔ پوچھا جی کیوں؟ فرمایا رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح۔ اب جب یہ چیزیں نکل گئی تو نماز کیسے رہی؟ یار میں شرم سے بتا رہا ہوں، یقین کیجئے اندر سے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی داڑھی ہے اور سفید داڑھی ہے اور ساری عمر کا نمازی ہے، اور ظالم اپنی نماز میں اتنا ظلم کرتا ہے کہ رکوع سے سر پورا نہیں اٹھاتا اور دھڑم نیچے، سجدے سے پورا سر بولو اور دھڑم دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ جب کمر سیدھی نہیں ہوئی تو سجدہ تو یہ سجدے سے نکلا ہی نہیں، دوسرے سجدے میں جو پہلے چلا گیا
اب بندہ اس کو پکڑے اور پوچھے تجھے آگ کیا لگی ہے نماز میں، کس چیز کی جلدی مچا رکھی ہے تم نے، یہ ساری جلدی نماز میں ہی آ گئی کہ ایک سجدہ کر لیا اور دوسرے سے سر اٹھایا نہیں اور پہلے ہی چلے گئے۔ یہ نمازیوں کی یہی تو وہ خرابی ہیں جو نمازیوں کو برباد کر رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خیال اللہ کی طرف ہو۔ ذرا سبحان اللہ کہو۔ خیال کس طرف ہو؟ قل، میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بتاؤں کہ اصل نماز کیا ہے؟ اندر سے رو کر بتا رہا ہوں، جس کی ابھی تک ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، ہمیں ہوا بھی نہیں لگی۔ تیرا کیا کہتے ہیں، تیرا امام بھی بے حضور، تیری نماز بھی بے حضور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ آگے ذرا چل، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو نماز عبادت اس طرح کر جس طرح اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ اصل نماز ہے، یہ ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ اور ابھی تک یہاں تک ہم پہنچے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ دوسری بات یہ ہے، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تو سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کہ وہ تجھے، جب پتا ہو کہ مالک دیکھ رہا ہے تو نوکر چوری کرتا؟ بولو نا۔ جب پتا ہو کسی بھونڈ باز کو کہ یہ بھائی اور ابا ساتھ ہے تو وہ کسی بھی چھوکری پہ بری نظر ڈالتا؟ اور پتا ہو کہ یہاں ایس ایچ او صاحب کھڑے ہیں، پولیس کھڑی ہے، تو کوئی کسی پہ ظلم و ستم یا کسی کو فائر مارتا؟ یہ تو چوری کے کام ہے۔ فرمایا سب سے گھٹیا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ سب چور ہیں نماز کے، نمازی نہیں ہیں، چور ہیں جنہوں نے نہ سجدہ کیا صحیح، نہ رکوع کیا صحیح۔ تو بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہیں یا اللہ ہمارے بھائی، یہ دو کیفیتیں ہیں، یہ دو طریقے ہو گئے جی۔ اور ایک بزرگ تو کہا کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ نمبر ہے 24434، دو والا تو ملا لے ہے نا یار، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آگے 44 ملے گا کہ ظہر کی بھی 4 ہے، اور بولو یار عصر کی بھی، آگے پھر 3 ڈائل کریں گے، وہ کون سی ہے؟ اونچا بولو نا۔ اور پھر آخر میں 4 ڈائل کریں گے، اور پھر جن کی کال مل جائے وہ تہجد میں بھی آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے پھر لمبی گپ شپ کرنی ہوتی ہے نا، وہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا طریقہ ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کہتے ہیں، ان مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو ہر نمازی اللہ اکبر کہنے سے پہلے تحیہ کرے، بھائی نبی والی نماز پڑھنی ہے۔ کس والی پڑھنی ہے؟ ہاں، آج 2021 والی نہیں، او حضور والی، کیونکہ حضور نے فرمایا جس طرح مجھے دیکھ رہا ہو اس طرح پڑھو۔ اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ثم لیؤمکم اکبرکم۔ آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے، اور جو شخص تم میں علم و عمل میں بڑا ہو، علم و عمل میں بڑا سمجھتے نہیں نا، بڑا ہو وہ امام بنے۔ بولو جی، وہ کیا کرے؟ تو پھر تمہیں میرے والی نماز نصیب ہوگی۔ اچھا جی، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم
یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ حضور تکبیر تحریمہ سے نماز شروع فرماتے تھے اور قرات کا آغاز ہمیشہ سورہ فاتحہ سے فرماتے تھے۔ کل بیان ہوگا کہ سورہ فاتحہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور سنیے، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو سر مبارک کو نہ اوپر کی جانب اٹھاتے اور نہ نیچے کی جانب جھکاتے، بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے تھے۔ یہ حضور کے رکوع میں جانے کی کیفیت ہے کہ سر اوپر بھی نہیں اور بالکل نیچے بھی نہیں، یہ درمیان میں کہ جہاں جہاں میری کمر جا رہی ہے وہیں سر جا رہا ہے۔ سر اوپر نیچے کرنا حضور کا طریقہ، تو ہم کوشش کریں کہ ایسے ہی اللہ ہمیں بھی جانا نصیب فرمائے۔ یہ محمدی نماز بتا رہا ہوں، آگے سنیے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، کہو سبحان اللہ۔ جب رسول پاک رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تھے اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جائے، جب تک بالکل سیدھے کھڑے۔ یہ محمدی نماز ہے۔ وہ کمر بالکل سیدھی کرنا فرض ہے، فرض۔ یہ کیا ہے؟ جب یہ چھوڑ دیا تو نماز تو ختم ہو گئی، سجدہ صاحب سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اور میرے بھائیوں، کمر سیدھی کر کے سانس لینا، ایک اتنی دیر ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ بولیے یہ کیا ہے جی؟ اور سنت کیا ہے کہ آپ تسلی سے کھڑے ہوں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور بھی کچھ دعائیں ہیں، یہ پڑھو اور پھر جاؤ۔ اور مستحب کیا ہے کہ آپ ساری دعائیں پڑھیں اور پھر بعد میں رکوع، اتنی جلدی نہ مچائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کے بعد جب اوپر جاتے تھے نا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے حضور بھول گئے ہیں۔ اتنا وقت تو لگتا تھا کہ ہمیں شک پڑ جاتا تھا کہ شاید آپ کو سجدہ بھول گیا ہے۔ اور سجدوں کے درمیان بھی ایسے ہی حضور بیٹھتے تھے کہ ہمیں شک ہوتا تھا، کبھی جتنا سجدہ کیا اتنا درمیان میں بیٹھتے تھے۔ ایک کتھوں سیکھ لیا نمازیوں، دھڑم تھلے دھڑم تھلے، سمی اللہ لمن حمدہ اے گئے، اللہ اکبر اے گیا دوجا سجدہ، ایک کتھوں سیکھ لیا۔ یہ کس مفتی کا فتویٰ ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یا ہمیں شیطان نے ہماری نمازیں خراب کر رکھی ہیں؟ ان چیزوں کو نکالیے، سکون سے پڑھ لیجئے۔ نفل رہتے ہیں تو رہ جائے، پر سنتے تو چا ساڑیاں پڑی ہے نا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ پر میں کہوں گا جو سنتے مزے سے پڑھتا ہے نفل خود بخود نصیب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو فرضوں کا بھی کام اڑا رکھا ہے۔ آگے سنیے جی، محمدی نماز۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، اور جب حضور سجدے مبارک سے سر اٹھاتے تھے تو بالکل جب تک سیدھے نہیں ہو جاتے تھے تب تک آپ دوسرا سجدہ، سارے ساتھی بولے نا، دوسرا سجدہ۔ آج سے اس پہ عمل کی نیت ہو گئی انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ۔ اب مجھے فائر اس وقت لگے گا جب میں کسی اپنے مقتدی کو دیکھوں گا کہ وہ سجدے سے اٹھے گا اور فوری نیچے۔ فرمایا اس طرح نماز نہ پڑھو، بخاری میں روایت آ رہی ہے جس طرح مرغا دانے چگتا ہے، ٹھک 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 ٹھک، یہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ نماز ہے۔ آگے سنیے، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور ہر دو رکعت پر آپ التحیات پڑھتے تھے، اس وقت اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا لیتے تھے اور داہنے پاؤں کو کھڑا فرما لیتے تھے۔ یہ محمدی نماز ہے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور حضور جب ختم کرتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اس میں بھی عجیب بات ہے، ایک نمازی سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ ساتھ آگے ہو کے دیکھتا بھی ہے کہ کیڑا کیڑا آیا تو کیڑا کیڑا پھر کھپے۔ بھائی ایک کو ضروری نہیں ہے، یہ دیکھیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظر اپنے کندھے پر رکھے. نظر کدھر رکھنی ہے جی؟ اور بائیں طرف بھی اپنے کندھے پر. اب جب سلام پھر گیا ہے تو تسبیحات کر کے دیکھ لیں کیڑا کیڑا آیا تو کیڑا کیڑا نہیں آیا. اسی کیڑا انہوں ماشاءاللہ 5 لیٹر پیٹرول دینا ہے. نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا چوتھا طریقہ، اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں. ذرا خوش ہو کے سنیں اور عمل کی نیت سے اللہ یہ دولت عطا فرما دے گا. ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے ابو ایوب انصاری کی یہ روایت ہے، ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے واز فرمائے، اذنی او جز، یا رسول اللہ مجھے واز فرمائے پر تھوڑا سا مختصر ہو تاکہ یاد رکھنے میں. تو حضور نے 13 سیکنڈ میں پوری دین و دنیا کا بیان فرما دیا. 13 سیکنڈ میں جوامع الکلم اس کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ، پہلی بات. اور پوری حدیث میں 13 منٹ لگتے ہیں، میرے زیادہ 13 سیکنڈ میرے زیادہ لگیں گے کیونکہ میں نے ترجمہ بھی کرنا ہے نا. فرمایا ایسا کلام نہ بول کہ پھر تجھے معذرت کرنی پڑے، پہلے ہی سوچ کے بول. دوسری وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کر. اور تیسری، یہ جو میں تیسری کر رہا ہوں یہ حضور نے پہلی فرمائی تھی، آپ کا چونکہ عنوان ہے اس لیے میں آپ کو تیسری. اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. اب میں پوری حدیث سناؤں تو ذرا دیکھنا کتنے سیکنڈ لگیں گے. آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منہ. اور ایک حدیث میں ہے واجمی الایاس مما فی ایدی الناس. یہ واز اس میں دین و دنیا سب کچھ آ گیا. یہ جو اجمی الایاس مما فی ایدی الناس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جا، اس پہ امید رکھ جو اللہ کے ہاتھوں میں ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا، اس سے امید چھوڑ دے، ملے گا نہیں ملے گا، چلو ارادہ رکھ لے، باقی امید بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ پہ. تو اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز پڑھنے لگے تو ایسے پڑھ جیسے کوئی شخص ساری دنیا کو الوداع کر کے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ خشوع خضوع کا چوتھا طریقہ ہے. اس میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو معلق انصاری، پڑھیے رضی اللہ ہو. یہ اکثر سفر پہ رہتے تھے اور مال تجارت لے کر ایک مرتبہ راستے پہ جا رہے تھے، ڈاکو نے پکڑ لیا. تو ڈاکو نے کہا تمہاری جان بھی لوں گا مال بھی لوں گا. کیوں جی؟ اسی کا گزرا والے کا ہی ہوئے گا. اس نے کہا مال بھی لینا ہے تو جان بھی. حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا تو مال لے لے، جان سے تیری کیا دشمنی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں دونوں لوں گا. تو ابو معلق نامی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نامی صحابی نے فرمایا کہ بھائی ایسا کر مجھے آخری زندگی کی 2 رکعت کی اجازت دے دے. وہ کہا چل نماز پڑھ لے. انہوں نے نا وہ آخری پڑھی اور آخری سجدے میں جو آخری رکعت کا سجدہ تھا نا اس میں یہ دعا مانگی، یا ودود یا ودود، کہو سبحان اللہ. یا ذل عرش المجید یا فعالا لما یرید، اسألک بعزتک الذی لا یرام ویملک الذی لا یدام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. ترجمہ سنو، یا ودود یا ودود، اے محبت کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے بزرگ عرش والے، اور اے اپنے ارادے کے مطابق عمل کرنے والے، میں تجھ سے تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس تک کوئی پہنچنے کا ارادہ بھی کر سکتا نہیں، اور اس ملک کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، اور اس ملک کا میں وسیلہ دیتا ہوں، اس حکومت کا، تیرے اقتدار کا وسیلہ جس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا. تیرے اس نور کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنے پورے عرش کو روشن کیا ہوا ہے. مجھے اس ڈاکو کے شر سے بچا لے. اور یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے،
میری مدد کر. 3 بار یہ کہا. ابھی صحابی کریم کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص نیزہ لے کر نمودار ہوا اور اس نے ڈاکو کی گردن اڑا دی. کہہ دو سبحان اللہ. اب جناب 5واں طریقہ اور آخری، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، تسبیحات، تشہد، درود وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو ان سب کا معنی آنا چاہیے. بولیے، ان سب کا ترجمہ آنا چاہیے. اگر ترجمہ آئے گا تو آپ فاتحہ ڈوب کر پڑھیں گے. بولیے، فاتحہ ڈوب کر پڑھیں گے. اللہ اکبر کا ترجمہ آتا ہوگا تو آپ اسی میں کھوئے رہیں گے، کہیں اور آپ کا ارادہ، آپ کے خیالات کہیں اور ہے. ہاں، علماء کہتے ہیں کہ اگر خشوع خضوع نہ آئے، کوشش پھر بھی جاری رکھو. بولو، کوشش پھر بھی، کیونکہ رب کوشش کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. بولو جی، کوشش کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اور خشوع خضوع کا 6واں طریقہ یہ ہے کہ ایک یہ نا عروۃ الوثقی، یہ سمجھتے ہیں سنگل کدے ویکھیا کنڈے والا؟ بولو. یا تسی یہ جڑا چین ہے سائیکل دی، موٹر سائیکل دی، ہوندیاں نا کنڈے ہوندے نے چھریاں، ایک نال ایک بھی وچوں نکل جائے تے چین چل سکتی. او مجھ دا ایک وچوں کنڈا ٹوٹ جائے وہ قلے تے رہ سکتی، وہ نس جاندی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا عروۃ الوثقی سانو بھی سنگڑا وچ پیدا فرمایا ہے، سنگڑا چ رکھیا ہے کہ ایک ایک چیز دا ادب پیدا کرو. اس ادب دی وجہ تو اللہ دل وچ نور پیدا فرما دے گا. مسجد دا ادب کرو. اے ویکھو تسی بیٹھے ہوئے تنکا پہ ہے نا، تے اے نمازی چک کے لے جائے، اے بھی حضور نے فرمایا، اللہ نے مینوں دکھایا ہے. اور یا یہ مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ جڑا یہ بھی چکے گا مسیتوں میں انہوں ویکھ رہے ہاں، یعنی راضی ہو کے خوش ہو. اے عمل بھی ساڈے نبی نو خوش کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. اور مسجد وچ کوئی دنیا دی گل نہ کریے، انشاءاللہ سانو نور نصیب ہوئے گا. بھج دوڑ نہ لائیے کہ سلام پھر دیا سنگل ٹوٹ گئے، رہائی مل گئی، پہ جاندے نے. یہ کام بھی نہ کریے. اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. میں چھوٹے ہوندے نا پٹھے لیاندا رہا کھوتی ریڑی تے پنڈ چ، تے کھوتے دی ایک صفت ویکھی ہے، وہ جاندا ہولی ہولی ہے تے واپسی دوڑ کے. کیوں؟ انہوں پتہ میں گھر جا رہے ہیں. کتے ایسا تو نہیں کہ اسی نماز واپسی تا ہی جانے ہیں ابھی گھر جانا ہے. آن کے تے بڑے ٹھاٹھا نال کدے رکعت رہ جائے گی. سعید ابن المسیب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا 40 سال میرا یہ معمول رہے ہے کہ جدو بھی اذان ہوئی ہے میں پہلے ہی مسیطے پہنچے ہویا سی. یہ نہیں ہے کدے ایک رکعت. ایسے یار کوئی نوست چاہیے کہ مغرب دا 4 منٹ وقفہ دیتا ہے تو تاں بھی لیٹ نہیں. اسی وقفہ دینے ہیں وہ 4 منٹ اور لیٹ ہو جاندے نے. فجر دی نماز اگے جا رہی ہے اور ساڈا لیٹ ہونا جدو پتہ لگتا بھی 5 منٹ ود گئے نے تسی اور ودا چھڑتے ہو. یہ نمازیاں والی حالت ہے، یہ نمازیاں دی شان ہے. ٹائم پیا بدلے پر ساڈا دل نہ بدلے. نماز ساڈے روح دے اندر. ایک آخر تے تانوں پیاری حدیث سناواں. حضور نے فرمایا کہ مینوں سب نالوں زیادہ پیار عائشہ نال ہے. اور بڑی مجلس وچ فرمایا. ابو سعید خدری نے محفل چ پوچھا تانوں سب نالوں پیار کدے نال زیادہ ہے؟ فرمایا عائشہ نال. انہاں کہا جی نہیں میرا مطلب ہے مرداں وچوں. کون سبحان اللہ. میں یہ جی گل کرا تو تسی بعد چ ضرور آکھو گے بڑا رن مرید ہے. ویکھو بھری محفل چ کہا گیا بیوی نال بڑا پیار ہے. فرمایا عائشہ نال. وہ کہنے لگے جی نہیں میرا مطلب ہے مرداں چوں. تو پھر کی فرمایا؟ عائشہ دے باپ نال. گل پھر بھی اتھے ہی رکھی ہے. آکھو نا اور سبحان اللہ. عائشہ دے باپ نال. اے اما عائشہ فرماندیاں نے او بھائی نمازی ہو ہے ویکھو میں ہاتھ بننا، تسی میرے اگے بن لو میں تواڈے اگے بن لیں. کو کوشش کرو ایویں ٹکرا چ نہ شمار ہو جائیے، ایویں کتے رہ نہ جائیے. حضرت ابو ہریرہ دے فتوے چ نہ آ جائیے. اما عائشہ کہندی نے جدو اذان ہوندی سی نا تے حضور پاک تے اتنا غلبہ ہوندا سی نماز دا کہ میں سامنے آندی سی تے فرماندے سی تو کون ہے؟ نہیں سمجھے. عائشہ پاک نو پوچھ رہے نے تو کون ہے؟ من انتی.
میں کہندی انا عائشہ یا رسول اللہ، میں عائشہ. تو آپ فرماندے من عائشہ، عائشہ کون؟ تو میں کہندی بنت ابی بکر، ابو بکر دی دھی. تے آپ فرماندے ابو بکر کون؟ ہوئے 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 ہوئے، مردہ جو سب تو زیادہ پیاری ابو بکر نال ہے نا، عورتہ جو عائشہ پاک نال ہے، اور دونوں دی نفی. تو میں عائشہ کہندی نا میں ہٹ جاندی سا، میں کہندی سی بھئی ہن اذان ہو گئی ہے، ہن مصطفیٰ ہے یا خدا ہے؟ سبحان اللہ. اور تیسرا کوئی آ سکتا؟ تو کدے ساڈی بھی یہ کیفیت بنی ہے؟ ایک صحابی آئے نبی نے بزرگ کہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ مجھے مغرب عشاء فجر میں لانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور میں جب جاتا ہوں تو وہ ٹھڈے آتے ہیں اور مجھے ٹھوکریں لگتی ہیں، میں زخمی ہو جاتا ہوں، کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا پڑھ لیا کرو. جب وہ تھوڑی دیر گئے تو فرمایا بھائی او اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ بلاؤ بلاؤ. وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو آواز جاتی ہے؟ کہنے لگا جی آواز تو آتی ہے. تو فرمایا تجھے کوئی اجازت نہیں کہ تو گھر میں نماز پڑھے. ٹھوکرے بھی ہیں، نبینا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، لے جانے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آواز اذان کی آپ تک پہنچتی ہے تو آپ گھر میں پڑھ سکتے، تو دکانہ تے ہو جاندی ہے. ہن بولو نا، اس حالت میں نہیں ہو رہی، گھر میں نہیں پڑھ سکتا تو کہا میں کیسے آؤں؟ فرمایا اپنے گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھ لے، رسی پکڑ کے آیا کر، پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر وداعنا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاء